متوکل عباسی کا زمانہ تھا اور محبان اہل بیت کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، مگر زمانے کا یہ دستور کہ محب علی علیہ السلام کی عداوت جاری تھی۔ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ محبان علی علیہ السلام کو ختم کر دیا جائے۔ اپنی اس خواہش کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بادشاہ نے حکم جاری کیا اور منادی کروا دی۔ دربار عام لگایا گیا، یہاں تک کہ تمام امراء و وزراء کا ہجوم اور عوام کا ہجوم دربار میں موجود تھا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ کوئی ایسا سوال یا مسئلہ ہو جس کے پیش کرنے سے علی علیہ السلام کے ماننے والوں کو تکلیف ہو تو ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس خواہش کے احترام میں اس کے ایک وزیر نے کہا کہ میں بادشاہ کو تنہائی میں سوال بتانے کے لیے حاضر ہوں۔ وزیر کی التجا قبول کر لی گئی۔ بادشاہ کو تنہائی میں وزیر نے بتایا کہ میرے گھر میں انار کا ایک درخت ہے اور میرے پاس مٹی کا ایک سانچہ ہے، اور وہ سانچہ ایسا ہے جس کے اندر 4 یاروں کے نام کھدے ہوئے ہیں۔ جب بھی انار چھوٹے ہوتے ہیں تو میں ایک انار پر وہ سانچہ چڑھا دیتا ہوں، جس سے قدرتی طور پر اس پھل پر وہ نام کندہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ نام اس پھل پر چھپ جاتا ہے۔ لیکن یہ بات راز میں رکھی جائے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو خوش ہو گیا اور خوش ہو کر کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ یہی سوال محبان علی علیہ السلام کو دیا گیا تو سب سن کر حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ مشکل کس طرح حل ہو۔ لہٰذا 3 دن کا وقفہ بادشاہ سے مانگا گیا کہ ہم 3 دن کے بعد آپ کو اس سوال کا جواب دیں گے کہ اس پھل پر نام کیسے کندہ ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ قبیلوں میں رہا کرتے تھے۔ محبان علی علیہ السلام کے بھی 3 قبیلے ہوا کرتے تھے، اور وہ تینوں قبیلوں کے سردار بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ کافی غور و فکر اور سوچ بچار کے بعد تینوں سرداروں نے آپس میں طے کیا کہ رات کو ایک عمل کیا جائے جس سے مشکل آسان ہونے کا کوئی امکان ہو، اور وہ یہ کہ انتہائی عاجزی و انکساری سے اپنے ہادی برحق آقا و مولا اللہ پاک کو پکارا جائے تاکہ کوئی معجزہ رونما ہو یا مشکل کشائی ہو۔ تینوں سردار اس بات پر متفق ہو گئے۔ پہلا سردار پہلی رات وضو کرنے کے بعد ننگے پاؤں اپنی آستینیں الٹی کیے آہوزاری کرتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا اور ساری رات عمل کرتا رہا۔ عاجزی و انکساری اور آہوزاری کرتے کرتے اسے نیند آ گئی، پر اسے کچھ نظر نہ آیا۔ دوسری رات دوسرا سردار گیا، حتیٰ کہ تیسری رات تیسرا سردار گیا جو پہلے دونوں سرداروں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار تھا۔ اس نے بہت خشوع و خضوع سے عمل کیا اور زیادہ انکساری سے کام لیا، یہاں تک کہ اسے اونگ آ گئی اور اس نے عالم خواب میں دیکھا کہ ایک طرف سے دھول اڑ رہی ہے، جس میں سے کچھ دیر کے بعد نور کی ایک شعاع ظاہر ہوئی اور ایک بزرگ نورانی صورت سفید چمکیلا لباس پہنے نظر آئے۔ انہوں نے دریافت فرمایا تیری کون سی حاجت ہے؟ اس نے چونکہ ان کو نہیں پہچانا تھا، لہٰذا اس نے کہا کہ وہ سوائے امام آخر الزماں علیہ السلام کے کسی اور کو اپنی حاجت نہیں بتائے گا۔ چنانچہ وہ اس سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کیا میں بتاؤں تیرا مسئلہ کیا ہے؟ وہ حیران تھا کہ اس کے نہ بتانے کے باوجود یہ حالت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بادشاہ نے محبان اہل بیت پر یہ سوال کیا ہے کہ کون سا ایسا درخت ہے جس پر ایسا پھل لگتا ہے جس پر 4 یاروں کے نام کندہ ہوتے ہیں۔ جب اس شخص نے یہ سوال سنا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور نور کی تاب نہ لا سکا۔ اپنا سر ان کے پائے اقدس میں رکھ دیا اور جرأت نہ ہوئی کہ زیارت کر سکے۔ اس کے بعد انہوں نے مشکل کشائی کرتے ہوئے فرمایا بادشاہ کا فلاں وزیر ہے، اس وزیر کے گھر میں بالا خانے کے اندر ایک الماری ہے، اس الماری میں ایک تھیلی ہے، اس میں ایک سانچہ اس قسم کا بنا ہوا ہے جس کے اندر یہ نام کھدے ہوئے ہیں۔ اس وزیر کے گھر میں انار کا درخت لگا ہوا ہے، جب انار چھوٹے ہوتے ہیں تو ایک انار پر وہ وزیر سانچہ چڑھا دیتا ہے، اور قدرتی طور پر سانچے کے مطابق انار کی نشو و نما ہوتی ہے
اور وہ خود بخود نام کندہ ہو جاتے ہیں۔ اس الماری کو اس وزیر نے تالا لگا رکھا ہے اور ہمیشہ اس کی چابی اپنے پاس بڑی حفاظت سے رکھتا ہے۔ آپ اس وزیر کے گھر جائیں اور صرف بالا خانے کی تلاشی لیں اور اس تالے کو کھولنے کے لیے کسی بھی چابی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ بس آپ میرا نام جو کہ مہدی علیہ السلام آخر الزماں اور میں 12واں امام ہوں لے کر پھونک دیں، تالا خود بخود کھل جائے گا۔ وہ آدمی آپ کو اپنے گھر جانے کی اجازت نہیں دے گا، اس کے لیے آپ کو بے حد اصرار کرنا پڑے گا۔ وہ شخص خاموشی اور عاجزی سے سنتا رہا اور مہدی علیہ السلام آخر الزماں امام زمانہ غائب ہو گئے، مگر اس نور کی شعائیں ابھی تک اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہی تھیں۔ پس وہ خواب سے بیدار ہوا اور خوشی خوشی واپس اپنے دوستوں کے پاس لوٹا اور سارا معجزہ ان سے کہہ سنایا۔ محبان علی علیہ السلام پہلے کی طرح بلکہ اور بھی زیادہ زور و شور سے علی علی کہتے ہوئے اور نعرہ حیدری یا علی کی صدائیں بلند کرتے ہوئے محل میں جا پہنچے۔ بادشاہ نے سب کو محل میں طلب کیا۔ محبان علی علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ ہم فلاں وزیر کے گھر جانا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نہ مانا، لیکن چونکہ امامت کا حکم تھا اس لیے بادشاہ کو وزیر کے گھر جانے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ چنانچہ بادشاہ، وزراء اور عوام اس وزیر کے گھر چل دیے۔ مکان کی نچلی منزل کی تلاشی لینے کے لیے وزیر نے کہا، لیکن محبان علی علیہ السلام نے انکار کر دیا اور بالا خانے پر جانے کے لیے کہا گیا تو وزیر نے سختی سے انکار کیا۔ الغرض جس طرح بھی ہوا بالا خانے پر سب پہنچے، الماری سامنے تھی۔ وزیر نے بہت کوشش کی کہ جلدی سے الماری کھولے اور سانچہ نکال لے، لیکن باقی لوگوں نے اسے پکڑ لیا جو کہ سردار تھے۔ انہوں نے امام زمانہ کے حکم کے مطابق عمل کیا۔ امام زمانہ علیہ السلام کا نام لینا تھا کہ تالا دھڑام سے زمین پر آ گرا اور سردار نے وہ الماری کھولی، تھیلی پکڑی اور اس میں سے سانچہ نکال لیا۔ وہ سانچہ نکالنے کے بعد اس نے بادشاہ کو پیش کیا اور کہا، یہ دیکھیں، اس کے گھر میں انار کا درخت موجود ہے اور یہ سانچہ اس انار کے پھل پر چڑھا دیتا ہے۔ جب انار چھوٹے ہوتے ہیں تو قدرتی عمل کے ذریعے نشو و نما بالکل اسی طرح ہوتی ہے جس طرح کہ یہ سانچہ ہے۔ اس سانچے پر چونکہ پہلے سے نام کندہ کیے گئے ہیں جو کہ انار پر خود بخود ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تمام وزراء و امراء اور لوگوں کا ہجوم اس شخص کی باتوں کو غور سے سنتا رہا۔ امام زمانہ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھنا تھا کہ بادشاہ وقت اور تمام رعایا، امراء و وزراء سب کے سب محب علی علیہ السلام بن گئے اور نعرہ حیدری کی صدائیں بلند سے بلند تر ہوتی گئیں۔ دعا کریں کہ بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح اہل بیت علیہ السلام کی مشکل آسان ہوئی، اسی طرح ہر مومن اور مومنہ اور ہر مسلم اور مسلمہ کی ہر مراد بطفیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری ہو۔ آمین ثم آمین۔